بار سے جو ہمیں ڈائمینشنز نظر آتی ہے وہ لینتھ ہوتی ہے، وڈتھ ہوتی ہے یا پھر ہائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لینتھ اور وڈتھ کا جو تعلق ہے وہ زمینی فاصلے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور ہائٹ کا تعلق جو ہے وہ آسمانی فاصلے کے ساتھ ہے. تو اب ان میں ڈفرنس یہی ہے کہ جو ہاریزنٹل ڈسٹینس ہوتا ہے، زمینی فاصلہ جو آپ میئر کرتے ہیں اس کو ہم لینتھ کہتے ہیں، اور جو آپ ورٹیکل فاصلہ، ورٹیکل ڈسٹینس کیلکولیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ کسی کمرے کی دیوار کا فاصلہ میئر کرتے ہیں، اونچائی کتنی ہائٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم اس کو کہیں گے یہ ہائٹ ہے اس کی. اب چھوٹے بچوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں، اگر ان کے اینڈ پہ آپ اس کا فرق انہیں بتانا چاہتے ہیں تو دیکھیں آپ اس کا فرق کیسے بتا سکتے ہیں. جیسے کہ لینتھ کی اگر میں نے بچے کو بات ایک کنکریٹ کے تھرو ایک ایکسپیریمنٹ کروا کے یا ایکسپیرینس کروا کے بچوں کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لینتھ کیا ہوتی ہے، تو دیکھیں میں کیا کروں گا، ان کو دو پینسلز جو ہے وہ پکڑا دوں گا یا سامنے ٹیبل پہ رکھ دوں گا جو ڈفرینٹ سائزز کی ہوں گی، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ نہیں کہنا بچوں سے کہ جی بتائیں اس میں سے کون سی چھوٹی ہے کون سی بڑی ہے، آپ نے صرف یہ بولنا ہے کہ اس میں کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. وہ فرق کلرز کا بھی ہو سکتا ہوگا، تو سائز کا بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی بچے بتائیں گے کہ ٹیچر ایک ریڈ ہے اور ایک بلیک ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی بچہ یہ بھی کہے گا کہ ٹیچر ایک چھوٹی ہے اور ایک بڑی ہے. تو دیکھیں جب آپ اس فرق کو واضح کریں گے، جب وہ بچہ یہ بتائے گا کہ ٹیچر ایک چھوٹی ہے اور ایک بڑی ہے، تو آپ پھر اس چھوٹی اور بڑی والی جو اس نے بات کی ہوگی اس کو ریلیٹ کریں گے لینتھ کے ساتھ. آپ بتائیں گے کہ یہ چھوٹی اس لیے ہے کیونکہ اس کی لمبائی چھوٹی ہے، اس کی لینتھ چھوٹی ہے، اور یہ بڑی پینسل اس لیے ہے کیونکہ اس کی لمبائی بڑی ہے اور اس کی جو لینتھ ہے وہ بڑی ہے. اب اسی طرح سے جب آپ نے ہائٹ کا کانسیپٹ دینا ہے تو دو بچوں کو باہر بلا کے آپ کلاس کے سامنے کھڑا کر دیں گے جن کی ہائٹ ڈفرینٹ ہوگی، ٹھیک ہے. اب آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیے کہ کلاس والوں سے کہ جی ان دونوں بچوں کا موازنہ کریں، کمپیریزن کریں، فرق بتائیں ان دونوں میں کیا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے نہیں بتانا کہ جی اس میں بتائیں کہ کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، کون لمبا ہے کون سائز مطلب قد میں چھوٹا ہے، کچھ بھی آپ نے اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرنے. صرف آپ نے یہ کہنا ہے کہ ان کا فرق بتائیں آپس میں. تو ظاہر ہے جب آپ نے دو بچوں کو کھڑا کیا ہوگا تو ایک سائز میں ایک ہائٹ میں چھوٹا ہوگا اور ایک بڑا ہوگا، تو وہ بچے یہی کہیں گے کہ ٹیچر ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے، ٹھیک ہے. اب اس چھوٹے اور بڑے کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کنکریٹ سے ایبسٹریکٹ میں اس کو لے کے جائیں گے، اس کو کنورٹ کریں گے میتھمیٹیکل لینگویج میں. آپ بتائیں گے کہ یہ چھوٹا اس لیے ہے کیونکہ اس کی ہائٹ چھوٹی ہے، اس کی ہائٹ کم ہے، اور یہ بڑا اس لیے ہے کہ اس کی ہائٹ زیادہ ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ اس کا کمپیریزن ڈفرینٹ چیزوں کی مدد سے آپ کروا سکتے ہیں. کلاسز میں جیسے ڈفرینٹ چیزیں پڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو دیکھیں جو چیزیں میں نے ابھی بتائی تھی کہ لینتھ کیا ہوتا ہے، یہ ایک ایسا فاصلہ ہوتا ہے جو ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک میئر کیا جاتا ہے کسی بھی آبجیکٹ کا، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو آپ کو پڑھی ہوئی یہاں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کون سی ہیں؟ یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو زمینی فاصلے کو ڈینوٹ کر رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں ہائٹ کے متعلق، ہائٹ ایک ایسا فاصلہ ہے جو ٹاپ اینڈ باٹم کے درمیان کو، جیسے ٹاپ اوپر والا اور باٹم نیچے والا، ان کے درمیان جو فاصلہ ہوگا اس کو میئر کرتا ہے. جیسے کوئی بلڈنگ کی ہائٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جب بھی لینتھ کی بات کریں گے تو اس میں پھر آپ کمپیریزن کریں گے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مختلف کتابوں میں شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ایک سائز میں ایک لانگ ہوتی ہے ایک شارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ ہائٹ کی بات کریں گے تو ایک ٹال ہوتی ہے ایک شارٹ ہوتی ہے. تو اس کا کمپیریزن کروا کے آپ بچوں کو لینتھ اور ہائٹ کا کانسیپٹ دیں گے. پھر کمپیریزن ہوتا ہے اسی طریقے سے لانگ لانگر لانگیسٹ، ٹال ٹالر ٹالسٹ، شارٹ شارٹر شارٹسٹ. اس کی مدد سے بھی آپ بچوں کو اس کے کانسیپٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے پکٹوریل کی مدد سے، جیسے کتابوں میں اکثر یہ قاعدوں پہ یہ تصویریں بنی بھی ہوتی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لانگر اور شارٹر کا فرق ان پینسلز کی مدد سے. یہ کمپیریزن آپ کروا سکتے ہیں اسی طریقے سے ڈفرینٹ پینسلز کے درمیان، وہی لانگ لانگر لانگیسٹ. یہ بھی ہائٹ کے حوالے سے.
یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں. اچھا یہ یونٹس آف میئرمنٹس کی بات کی گئی ہے، ان چیزوں کو آپ آلریڈی دیکھ چکے ہوئے ہیں. یہاں پر کلومیٹر، میٹر اور سینٹی میٹر شو کیا گیا ہے، لیکن ایک یونٹ اور بھی ہوتا ہے اس کے اندر، ملی میٹر، جو کہ سینٹی میٹر سے چھوٹا ہوتا ہے. 4 یونٹس کو ہم دیکھیں گے. یہ ہمارے پاس میئرنگ ٹول ہے جن کی مدد سے ہم پریکٹیکل کروا کے بچوں کو کلاس میں میئرمنٹ کا ایکسپیریمنٹ کروا سکتے ہیں. رولر کی مدد سے میئر کروا کے، یا پھر میئرنگ ٹیپ ہوتی ہے اس کی مدد سے ہم اس کو میئر کروا کے بچوں کو ایک ایکسپیرینس کروا سکتے ہیں. کتابوں کی یا پینسل کا یا وائٹ بورڈ کا یا بینچ کی میئرمنٹ یا پھر چیئر کی ہائٹ کی میئرمنٹ کروا کے ان کو ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی کروا سکتے ہیں. بٹ اٹ ڈپینڈس اکارڈنگ ٹو دا لیول آف اسٹوڈنٹس کہ یہ کس کلاس کا بچہ ہے، 2 کا ہے، 3 کا ہے، 4 کا ہے. تو جیسے جیسے لیول بڑھتا جائے گا ویسے ویسے میئرمنٹ کا ٹاپک بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہوتا جائے گا. اسی طرح سے آپ آگے چلیں گے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی کچھ ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں. یہ وہی ایکٹیویٹی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوا ہوں، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے شارٹیسٹ ڈسٹینس فائنڈ کرنا تھا. اچھا یہ میس کیا ہوتا ہے؟ میس کے متعلق بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ ایسا آبجیکٹ جو جگہ گھیرتا ہے اور وزن رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی کانسیپٹ ہم بچوں کو بالکل ایسے دے سکتے ہیں جیسے لینتھ اور ہائٹ کی میں نے اگزامپل دے کے آپ کو بتایا کہ آپ بچے کے ایک ہاتھ میں ایک ریزر رکھ دیں گے اور دوسرے ہاتھ میں آپ ایک موٹی سی باری سی کتاب رکھ دیں گے. پھر اسے پوچھیں گے کہ جی بتائیے آپ کیسا فیل کر رہے ہیں. آپ نے اب یہ نہیں کہنا کہ کون سی ہلکی ہے اور کون سی باری ہے، یہ لفظ آپ نے استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ بچہ خود محسوس کرے گا، کہے گا کہ ٹیچر جہاں ریزر ہے وہ ہلکا ہے اور یہ باری ہے. تو اب اس ہلکی اور باری کا جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ میس کے ساتھ جوڑیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ہلکی اس لیے ہے کہ اس کا میس، اس کا ویٹ کم ہے، اور یہ باری اس لیے ہے کہ اس کا ویٹ، اس کا میس جو ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ہیویئر اور لائٹر، ہلکی اور باری چیز کے ڈفرینس ہے اس کا پھر آپ کمپیریزن کروا کے بچوں کو میتھس کا اور زیادہ کانسیپٹس کلیئر کروائیں گے. یہاں بھی ہمارے پاس اسی طرح سے یہی جو ہمارے پاس ہیوی، ہیویئر، ہیویسٹ اور لائٹ، لائٹر، لائٹسٹ، اس کے تھرو ہم بچوں کو اور زیادہ کلیئر کروا سکتے ہیں. یہاں پر اس کے یونٹس بتائی گئی ہیں، گرام اور کلو گرام، اور یہ میئرنگ ٹول ہے. آج کل ویٹ کو میئر کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹولز یوز ہو رہے ہیں، اور یہ تکڑی والا پرانے زمانے کا ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے. کچھ ایکٹیویٹیز ہیں. اچھا یہ نیکسٹ ہمارے پاس کیپیسٹی کے حوالے سے ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیپیسٹی میں آپ لکوڈ کو میئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تیسری ٹائپ آ گئی ہے میئرمنٹ کے حوالے سے. تو لکوڈ میں ہمارے پاس دودھ، آئل، ٹھیک ہے، پانی، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، یہ ساری چیزیں. تو اس کا بھی ایکسپیریمنٹ ہم کروا سکتے ہیں بچوں کو. جیسے کہ آپ ایک چھوٹا گلاس اور ایک بڑا گلاس لے لیں، ٹھیک ہے، اور ان سے پوچھیں کہ یہ جو بڑے گلاس کا پانی ہے کیا میں چھوٹے گلاس میں سارا ڈال سکتا ہوں یا ڈال سکتی ہوں، یا چھوٹے گلاس کا پانی سارا بڑے گلاس میں انڈیلا جا سکتا ہے. تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پھر بچے آپ کو مختلف جوابات دیں گے. تو آپ بتائیں گے کہ بڑے گلاس کا پانی چھوٹے گلاس میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ اس میں گنجائش کم ہے، کیپیسٹی کم ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، یہاں پھر آپ اس کو کیپیسٹی کا تعارف کروائیں گے. تو بڑے گلاس میں چھوٹے گلاس کا پانی اس لیے آ سکتا ہے کہ اس میں کیپیسٹی زیادہ ہے. تو کیپیسٹی کو پھر آپ میئر کرنے کے ٹولس بتائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کی یونٹس ہیں لیٹر اینڈ ملی لیٹرز ہیں، اور ڈفرینٹ پھر آپ بوٹلس کی مدد سے جو عام روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں وہاں سے پھر آپ اس کو شو کروا کے بھی بچوں کو اس کی ڈفرینٹ سائزز کا، جو لیٹر والا سائز ہوتا ہے وہ کتنی سائز کی بوتل ہوتی ہے اور ملی لیٹر میں کتنے سائز کا واٹر یا کوئی لکوڈ فارم میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی آپ نے کنورین کے حوالے سے آلریڈی دیکھا ہے ابھی، جو میں نے آپ کو ابھی ایک ویڈیو بھی دکھائی ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر کوئی چیز یہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ پلیز اس کو پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، ورنہ پھر میں اس سے آگے چلتا ہوں تھوڑا سا.